ویلکم ٹو اوور چینل ناولس بائی حسن قمر۔ السلام علیکم لسنر، میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبہ سمیر اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن قمر کا رومانٹک سا ناول قلبی محبت کی قسط نمبر 26 لے کر۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ وہ اپنا سامان لے کر ابھی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ باہر سے دروازہ نوک ہوا۔ انہوں نے زیادہ نہ سوچا اور دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے ان کے نازک وجود پر کسی کا بھاری بھرکم وجود گرا۔ وہ اپنا بیلنس قائم نہ رکھ سکی اور پیچھے فرش پر گری، اور وہ وجود ان کے اوپر۔ ایک دو ثانیوں کے لیے انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ چل کیا رہا ہے۔ زبیر! اگلے پل انہوں نے زبیر کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کی۔ زبیر نے ہلکا سا چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں شدید کرب میں نظر آ رہی تھیں۔ وہ ایک لمحے بعد ہی ان کی گردن پر جھکا۔ شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ بمشکل اس کے بھاری وجود کو خود سے ہٹایا۔ اچانک نظر اس کے بازو پر گئی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ زبیر، یہ سب کیسے ہوا؟ ہوش میں آؤ، اب میں کیا کروں؟ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ فائزہ بہت نرمی سے اس کا چہرہ تھپتھپانے لگی۔ اس لڑکے کے بازو سے خون نکلتے دیکھ اس کی جان ہوا ہوئی۔ سب سے پہلے اپنے حواسوں پر قائم رہتے ہوئے تیزی سے دروازہ بند کیا۔ پھر زبیر کے ایک بازو کو اپنے کندھے پر ڈال کر اسے اپنے سہارے سے اپنے کمرے میں لائیں۔ اسے بیڈ پر لیٹا کر اس کی لیدر کی بلیک جیکٹ اتارنے لگیں۔ جیکٹ اترتے ہی گولی بازو میں پیوست نظر آئی۔ گولی دیکھتے ہی فائزہ کا چہرہ مکمل سفید پڑ گیا تھا۔ یا میرے خدا رحم! زبیر، ہوش میں آؤ، تھوڑا ہمت سے کام لو، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ وہ کہہ کر ابھی اٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک اپنا ہاتھ انجانی گرفت میں محسوس ہوا۔ آپ کسی کو کال نہ کریں، میرا ڈاکٹر آتا ہی ہوگا۔ زبیر کو ہوش آ گیا تھا۔ اس نے فائزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈاکٹر کو کال نہ کرنے سے روکا۔ اوکے، وہ ڈرے ڈرے لہجے میں کہہ کر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ زبیر کی حالت دیکھ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ان کے لہجے میں جھلکتی فکر مقابل کے کانوں کو بڑی بھا رہی تھی۔ آفس سے آتے وقت ڈکیت راستے میں مل گئے۔ موبائل اور پیسے مانگ رہے تھے، میں نے نہیں دیے تو گولی مار کر چلے گئے۔ تکلیف سے کراتے ہوئے بمشکل اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بیان کیا جسے وہ بھولی عورت سچ بھی مان بیٹھی۔ اصل میں تو وہ رمیسا خاتون کا پیچھا کرتے کرتے ایک سنسان گلی میں پہنچا۔ شاید وہ باخبر تھی کہ زبیر اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ گلی کے اینڈ پر پہنچتے ہی وہ رائٹ سائڈ پر مڑی۔ ابھی وہ ان کا پیچھا کرتا اس سے قبل ہی اچانک پیچھے سے اس پر گولیاں برسنا شروع ہو گئیں، جن میں سے ایک بازو پر لگی۔ وہ تو شکر ہے گن تھی اس کے پاس۔ جس طرح وہ لوگ اندھا دھند گولیاں چلا رہے تھے، یقین تھا کہ وہ مارنے کا ارادہ لیے ہوئے تھے۔ زبیر نعمان کا باڈی گارڈ تھا۔ اسپیشل ٹریننگ لی ہوئی تھی اس نے۔ ان 4-5 بندوں کو اکیلا مار کر واپس آیا تھا، مگر بجائے اپنے اپارٹمنٹ جانے کے نہ جانے کیوں فائزہ کے گھر چلا آیا۔ شاید اس کا دل کھینچ لایا تھا اسے۔ اوہ، تم دے دیتا نا پیسے اور موبائل، جان سے بڑھ کر تھوڑی ہیں یہ چیزیں، وہ ڈپٹ والے لہجے میں روتے ہوئے بولی۔ اس کا اپنے لیے رونا زبیر کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ وہ محبت بھری ڈپٹ اسے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جب تک ڈاکٹر نہیں آ رہا تمہارا یہ باندھو۔ سارا سامان پیک تھا۔ سوٹ کیس میں ان کے علاوہ اپنے دوپٹے کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی جسے باندھ کر زبیر کا خون بہنے سے روکیں۔ اسی لیے تیزی سے اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کر مضبوطی سے اس کے بازو پر باندھا۔ زبیر انہیں دیکھتے دیکھتے دوبارہ غشی میں چلا گیا تھا۔ اس کا دماغ زبیر کی حالت دیکھ مکمل مفلوج ہو گیا تھا۔ شدید خوف لاحق ہوا کہ کہیں سے کچھ ہو نہ جائے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر سرہانے بیٹھ آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر اس پر دم کرنے لگی۔ اس لمحے جیسے جان نکل رہی تھی۔ ابھی وہ آیت الکرسی کا دم کر ہی رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ فائزہ کو لگا کہ زبیر کا ڈاکٹر آیا ہوگا۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ تیزی سے دروازے کی جانب لپکی۔ وہ زبیر کی حالت کے پیش نظر اتنا ڈری ہوئی تھی کہ اس کا ذہن کام ہی نہیں کر رہا تھا ٹھیک طرح، اس لیے نام تک نہ پوچھا اور دروازہ کھول دیا۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹک کر پیچھے ہوئیں۔ سامنے 3-4 پہلوان نما مرد کھڑے تھے جن کی نگاہیں فائزہ کو اپنے جسم کا معائنہ کرتے محسوس ہوئیں۔ یہاں کوئی لڑکا آیا ہے۔ بلیک کپڑوں میں اس کے ہاتھ پر گولی لگی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک جو لائٹ نیلے رنگ کے قمیص شلوار زیب تن کیے ہوئے تھا، اپنے ہاتھ سے سینے پر گن پکڑ کر مسلتے ہوئے اس کے وجود کو ہوس بھری نگاہ سے دیکھ کرختگی کے ساتھ استفسار کرنے لگا۔ اس کی نگاہوں سے شدید گھن آ رہی تھی فائزہ کو، مگر ساتھ ساتھ خوف بھی لاحق ہوا ان کے ہاتھوں میں گن دیکھ کر، جیسے جان جسم سے نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ کتنا کھلے عام گن لے کر پھر رہے تھے۔ نہیں نہیں، اس نے تیزی سے کہتے ہوئے دروازہ بند کرنا چاہا
کہ ان میں سے ایک نے شرارت سے اپنا پاؤں دروازے میں اڑا دیا، جس کے سبب دروازہ بند نہ ہوا۔ باقی اس کے تینوں ساتھی یہ دیکھ کر کہکا لگانے لگے۔ فائزہ کا چہرہ مارے خوف و وحشت کے سفید پڑ چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، پاؤں ہٹاؤ اپنا۔ اس موٹے اور پہلوان جیسی جسامت والے نوجوان کو دیکھ بمشکل اپنے خوف پر قابو پاتے غصے سے کہا، سوری۔ وہ خاصا شوقی سے مسکراتے ہوئے کہہ کر پاؤں ہٹانے لگا۔ اس کا پاؤں ہٹانے کی دیر تھی، فائزہ نے برق کی پھرتی سے دروازہ بند کیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے سوٹ کیس کے پاس گئی، اسے کھولا اور ایک سوٹ کا دوپٹہ نکال کر خود پر اچھی طرح اوڑھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مارے خوف کے ابھی بھی لرز رہے تھے۔ یا اللہ، یہ لوگ کون تھے اور یہ زبیر کو کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بڑبڑائی۔ ابھی وہ اسی خوف کے عالم میں اپنے سوٹ کیس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازہ پھر نوک ہوا۔ اس بار تو مارے خوف کے پاؤں ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ کون؟ اسے کہیں نہ کہیں ڈر لاحق تھا کہ وہ خطرناک لوگ دوبارہ نہ آ گئے ہوں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے ان سے زبیر کے متعلق، تو وہ کیا کریں گے؟ ان کے ہاتھوں میں گن اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی فائزہ نے۔ اپنے وجود میں ہمت جمع کر بمشکل کھڑی ہوئی۔ میں ڈاکٹر علی، مجھے زبیر نے بلایا ہے۔ باہر سے آتی ایک نرم و مردانہ آواز پر اس نے دروازہ کھولا۔ زبیر کہاں ہے؟ ڈاکٹر علی نے اپنے سامنے کھڑی عورت کا چہرہ دیکھا جس پر ہوائیاں اڑی نظر آئی تھیں۔ وہ فائزہ کو زبیر کی بیوی گمان کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اندر۔ فائزہ اسے فوراً ہی اندر کمرے میں لے گئی تھی، جہاں ڈاکٹر نے فوراً زبیر کا ٹریٹمنٹ شروع کیا اور اس کے بازو سے گولی نکالی۔ فائزہ وہیں کھڑی آیت الکرسی کا ورد کرتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اس ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جس کے سبب وہ شدید خوفزدہ تھی۔ آپ فکر نہ کریں بھابھی، گولی نکال دی ہے میں نے، تھوڑا سا آرام کی ضرورت ہے بس۔ پھر زبیر کا تو آئے دن کا یہی معاملہ ہے، یہ بڑی سخت جان ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، آپ اطمینان رکھیں۔ محترمہ فائزہ نہایت پتلی دبلی خاتون تھی، ساتھ ساتھ خود شکل بھی۔ ان کے چہرے سے ان کی عمر کا بالکل بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر علی انہیں زبیر کی بیوی سمجھ کر تسلی دینے لگا۔ آئے دن کا معاملہ؟ فائزہ ڈاکٹر علی کے الفاظ سنتے ہی الجھی۔ اس نے بھابھی کے لفظ پر تو دھیان ہی نہ دیا تھا۔ لگتا ہے میں کچھ زیادہ بھول گیا۔ وہ زبان دانتوں میں دباتے زبردستی کی مسکان چہرے پر سجائے گویا ہوا۔ اسے لگا زبیر نے اپنے کام کے متعلق اپنی بیوی کو آگاہ نہیں کیا ہوا۔ چلیں، یہ دوائی کھلا دیجیے گا اور مکمل ریسٹ کروائیے گا۔ اس والے ہاتھ سے یہ کوئی کام نہ کریں، ورنہ زخم ابھی تازہ ہے، تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ ڈاکٹر علی کے کہنے پر وہ الجھے ذہن کے ساتھ بیڈ پر بے سوت لیٹے زبیر کو دیکھ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ نہ جانے کیوں اب اس نوجوان زبیر نامی لڑکے سے انہیں ڈر لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ زبیر والے کمرے میں آ کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ان کی فلائٹ مس ہو گئی تھی۔ بہت دیر تک وہ بیٹھی اس نوجوان لڑکے کو تکتی رہیں، جو چہرے سے تو نہایت بھلا معلوم ہو رہا تھا مگر شاید تھا نہیں۔ یہی سوچتے سوچتے وہ صوفے پر ہی سو گئیں۔ اگلا سین۔ تھوڑی دیر وہ ایسے ہی سر پکڑے بیٹھی رہی، پھر پاس رکھے جگ سے گلاس میں پانی بھرا۔ تھوڑا سا پانی پی کر وہ پھر کھڑی ہوئی۔ اب وہ تھوڑا بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلی۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ اس کے کمرے سے نکلتے ہی نعمان اٹھ کر بیٹھا تھا۔ میم، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ وہ باہر آئی تو لاؤنج میں کالی بلی کی طرح الماس اس کا راستہ کاٹ گئی۔ نہیں، اور اگر چاہیے ہوا تو خود لے لوں گی، یہ میرا ہی گھر ہے، اس نے خاصا جتاتے ہوئے منہ بگاڑ کر جواب دیا، جس پر الماس دانت پیستے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ آپ اوپر کہاں جا رہی ہیں اس وقت؟ اگر ارشمان سے ملنے تو وہ سو رہا ہے۔ انم کو سیڑھیوں پر چڑھتا دیکھ وہ تیزی سے استفسار کرنے لگی، پھر ساتھ ہی اس کے جانے کی وجہ کا اندازہ لگاتے ہوئے ارشمان کے سونے کی اطلاع دی۔ انم اس وقت صرف اپنے بیٹے سے ملنے کی خواہش مند تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ الماس سے لڑے، کیونکہ کہیں نہ کہیں دل کو ڈر جو لاحق تھا کہ الماس سے لڑنے پر نعمان اسے جہلم نہ بھیج دے۔ بغیر کوئی جواب دیے وہ آگے بڑھ گئی۔ ضرور اس فسادن کے دماغ میں پھر کوئی پلان چل رہا ہوگا بیٹے کو باپ سے بدزن کرنے کا۔ مجھے اسے روکنا چاہیے، ویسے بھی یہ بہت ڈسٹرب کر دیتی ہے ارشمان کو۔ الماس کو وہ وقت یاد آیا جب وہ ارشمان کو گود میں اٹھا کر دوپہر میں انم کے سامنے سے لے آئی تھی۔ ماضی کی یاد۔ الماس آنی، ارشمان کے ڈیڈ نے کوئی غلط کام کیا ہے کیا وہ اچھے نہیں ہیں؟ ارشمان ماشاءاللہ سے بڑا ہو رہا ہے، اس وجہ سے اب الماس پہلے کی طرح اسے گود میں اٹھا کر سیڑھیاں نہیں چڑھ پاتی تھی، اس لیے اسے پہلی سیڑھی پر پہنچتے ہی گود سے اتارا، جس پر وہ اس کی جانب مڑ کر معصوم چہرے پر پریشانی سجائے استفسار کرنے لگا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا بس وہ ہاں کرے گی اور وہ رونا شروع کر دے گا۔
समझ नहीं आता इस औरत को क्या मसला है। बच्चे को बाप से बदजन करते शर्म आनी चाहिए इसे। जिसका खाती है उसे पे गुर्राती है, बेशरम औरत। अर्शिमान का सवाल सुनते ही अलमास के दिल में आग भड़क उठी थी। उसे अनम का वजूद इस घर में ज़रा भी बर्दाश्त ना था। बस ना चलता हो हाथ पकड़कर उसे बाहर कर दे, इस घर से भी और नुमान व अर्शिमान की ज़िंदगी से भी। बोले ना अनी, अर्शिमान के डैड अच्छे नहीं है क्या? वो बच्चा था और एक बच्चा अपनी माँ के कहे जुमलों को पत्थर पर लकीर मानता है। वो भी मान लेता, मगर इसका नन्हा जहन उलझ गया था। आखिर को जिसको इसकी माँ बुरा कह रही थी वो कोई गैरा गैरा नहीं, इसका बाप था, जो बहुत नाजों से पाल रहा था इसे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, यहाँ तक कि उसकी माँ तक को उसकी ज़िंदगी में वापस खींच लाया था। वो कैसे मान ले कि इसका बाप बुरा आदमी है? नहीं, ऐसा नहीं है। और आप भी किसकी बात सुन रहे हो? आपकी मॉम बीमार है, क्या भूल गए आप? वो बीमार हैं इसलिए अजीब अजीब बातें करती हैं। उनकी बातों को सीरियस मत लिया करो। आप डैड बहुत अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे कि इनका जितना अच्छा इंसान मैंने आज तक ज़िंदगी में देखा ही नहीं। वो झूठ नहीं कह रही थी इस बच्चे का दिल रखने के लिए, वो सच था, बिल्कुल सच। नुमान एक आइडियल बाप था इसकी नज़र में, जो अपने बेटे की हर ख्वाहिश पर लब्बैक कहता। नुमान को देख कभी कभार वो आरज़ू करने लगती कि काश नुमान जैसा बाप इसके बच्चों को भी मिले। बल्कि जैसा क्यों, वही मिल जाए तो इसमें कोई हर्ज ना था। दिल ही दिल में वो नुमान की दूसरी बीवी बनने के लिए भी तैयार थी, मगर वो वाकिफ़ थी हक अलिशबा महराज के पास है। वो सिर्फ ख्वाब ही देख सकती है नुमान जैसे केयरिंग व लविंग मर्द का हाल। मैम आप सुबह मिल लीजिएगा, अभी अर्शमान सो रहा है, उसने फिर रोकने की नीयत से कहा, मगर अनम सुनी अनसुनी करती आगे बढ़ गई, जिस पर वो दांत पीसते हुए अभी एक कदम ही सीढ़ियों की जानिब बढ़ी थी, अनम के पीछे जाने की नीयत से, कि इसका हाथ पीछे से किसी ने गिरफ्त में लिया, जिस पर वो चौंक कर पीछे मुड़ी थी। जाने दो, नुमान ने संजीदगी से कहा, मगर सर, वो एतराज़न बोलने ही लगी थी, वो माँ है अर्शमान की, मुझसे ज़्यादा हक है उसका। तुम्हें भी समझना चाहिए कि वो इस घर की मालिकन व अर्शमान की माँ है। अलमास को पहली बार नुमान का लहजा चुभता हुआ महसूस हुआ। घर की मालकिन का लफ्ज़ निहायत जताते हुए अदा किया था मुकाबिल ने, जिसे सुन इसे एहसास हुआ कि वो दबे लफ्ज़ों में उसे बता रहा है कि वो उसकी मुलाजिमा है, मालकिन बनने की कोशिश ना करे। इस घर में 6 सालों से थी वो, और ऐसे रहती थी जैसे घर की मालकिन हो। सब इसी के हुक्म के ताबे चलता था। क्योंकि अर्शिमान पर माँ की तरह छाई रहती थी वो, इसलिए नुमान भी उसे कुछ नहीं कहता था। मगर आज 6 सालों में वो पहली बार एहसास दिला रहा था कि वो मुलाजिमा है। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जैसे दिल पर गहरा जख्म लगा हो। वो तो अर्शमान को अपना बेटा ही मानने लगी थी, और इस घर को अपना घर। यस यस सर। मुश्किल अपने आंसुओं पर जब्त करते अस्बात ने सर हिलाते हुए कहा, मगर कमबख्त आंसू फिसल भी आए रुखसार पर। रो क्यों रही हो? वो माने या ना माने, अलमास काफ़ी ऊंचा मकाम रखती थी उसके दिल में। इसे रोता हुआ देख इस खूबरू नौजवान को बिल्कुल अच्छा न लगा। उसे फूलों की तरह खिलती मुस्कुराती अलमास देखने की आदत थी। वो फौरन ही पूछने लगा, शायद वो खुद भी नहीं जानता कितनी फिक्र थी उसके लहजे में। नाजुक सिर्फ लड़की को ये कमाल हासिल है कि वो सख्त से सख्त मर्द को मोम कर दे, और अलमास कर चुकी थी अपने बेटे के सिवा किसी की परवाह ना करने वाला। अगर इसके रोने की परवाह कर रहा था तो यकीनन ये इसकी जीत थी। मगर ये कमाल का अदना दर्जा है। आला कमाल सिर्फ दिल में नरमी पैदा करना नहीं होता, उस नरमी को अपने लिए हमेशा कायम रखना भी होता है। और यही सबसे मुश्किल मरहला है, जिस पर बाहर की औरत कुछ वक्त के लिए तो जीत हासिल कर सकती है, मगर मुस्तकिल नहीं, क्योंकि मर्द जिम्मेदारियों से बांधा जाता है, सिर्फ दिल में पैदा होने वाले नरम गोशे से नहीं। और यह आला कमाल बीवी के हिस्से में आता है। घर को चलाने से लेकर बच्चों की अच्छी परवरिश तक की जिम्मेदारियों में अपने साथ बांध जो लेती है वो मर्द को, हाँ वो बांध लेती है एक ऐसी पक्की डोर से जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती, मगर वो रोज़ बरोज़ मर्द को अपने हिसार में जकड़ती चली जाती है। नहीं, मैं नहीं रो रही। आंखों में शदीद कचरा चला गया। वो अपनी आंखें मसलते हुए बोली, तुम रो रही हो, साफ नजर आ रहा है। वो नरमी से हल्का सा मुस्कुराते हुए गोया हुआ, जिसे उसके भोलेपन पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया हो। हाँ रो रही हूँ, और क्या करूँ? पहली बार किसी ने मुझे डांटा है, रोना तो आएगा ना। मैं अर्शिमान को अपना बेटा मानती हूँ। मुझे नहीं पता आपके और आपकी वाइफ के दरमियान क्या मसले मसाइल हैं, मगर इन मसाइल की वजह से मेरा बेटा जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो रहा है, जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बीमार है, इसका भी कोई लिहाज नहीं, इसका भी कोई लिहाज नहीं रखती मैम। अगर आपको लगता है मैं अपनी हद पार कर रही हूँ तो बेशक मुझे निकाल दें, बल्कि मैं खुद चली जाती हूँ। वो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी थी। अर्शिमान को अपनी औलाद की तरह पाला था उसने,
اسے لگ رہا تھا کہ انم ارشمان کو دانستہ طور پر تنگ کر رہی ہے، اور نعمان اسے کچھ جانتے ہوئے بوجھتے اپنی بیوی کی اندھی محبت اسے کرنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ شاید اپنی بیوی کی محبت سے مقابل بھول بیٹھا تھا کہ اس کا بیٹا بیمار ہے، یہ ذہنی دباؤ یا آئروس کی لڑائی اس کے لیے بالکل اچھی نہیں، مگر وہ نہیں بھولی تھی۔ وہ کام چھوڑ دینے کے لیے تیار تھی، مگر ارشمان کی صحت کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں۔ میں نے ڈانٹا نہیں، آپ کو سمجھایا ہے۔ نعمان کے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں جا کر اپنا سر پھوڑے۔ انم و الماس کو بیٹھے بٹھائے کیوں ایک دوسرے سے اتنے مسائل پیدا ہو گئے تھے؟ وہ دونوں ہی عورتیں اس کے بیٹے کے لیے بہت ضروری تھیں۔ ایک ماں تھی تو ایک ماں جیسی تھی۔ 1 سال جہاں اتنے سال کام کیا ہے، یہاں وہاں 1 سال اور صحیح۔ میرے بیٹے کی اللہ کے کرم سے کامیاب سرجری ہو جائے، پھر جسے جانا ہے جاتا رہے میری بلا سے، مگر ابھی میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کیا اب ہر عورت کا غصہ دیکھنے کے لیے رہ گیا تھا نعمان ولید؟ مانا اسے ضرورت تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں اس کے سر پر چڑھ کر ناچیں۔ جب تک وہ جم کر بات کر رہی تھی نعمان لچکدار رہا، مگر جیسے ہی اس نے غصے میں نوکری چھوڑ کر جانے کی تڑی لگائی، اس خوبرو نوجوان کی ٹھیک ٹھاک ہٹ گئی۔ انم تو انم، اب الماس بھی چھوڑ کر چلے جانے کی تڑی لگا رہی تھی۔ انم کا غصہ تو وہ فقط اس لیے برداشت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے بچے کی ماں اور بیوی ہے، مگر الماس وہ کس حق سے اسے غصہ دکھا رہی تھی؟ ٹیڑھی کھوپڑی کا مرد تھا وہ۔ لمحہ نہیں لگاتا وہ آسمانوں سے زمین پر پٹکنے میں، اگلے ہی لمحے غرا کر دیکھتے ہوئے سپاٹ سے لہجے میں کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب لوٹ گیا۔ دوسری جانب وہ کچھ لمحوں کے لیے دروازے پر کھڑی اسے تکتی رہی، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی اس کے سرہانے آن بیٹھی۔ کب سوچا تھا جس کے پیدا ہونے سے قبل مرنے کی بد دعائیں کی؟ آج جب وہ واقعی مرنے کے قریب کھڑا تھا تو دل تڑپ رہا تھا اس کی زندگی مانگنے کے لیے، خدا سے اس کے لیے لمبی عمر مانگنے کے لیے، خوشیاں مانگنے کے لیے، بہتر مستقبل مانگنے کے لیے۔ آج خود کو روک نہ سکی، اس کی پیشانی پر جھک کر نرمی مگر شدت سے محبت سے بوسہ لیا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس ننھے شہزادے کی پیشانی کو بھگونے لگے۔ وہ ماں تھی، ایک بوسے سے کہاں دل کو سکون ملتا۔ وہ جکڑنا چاہتی تھی اسے اپنی ممتا بھری باہوں میں، اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا کر دبی دبی آواز میں رونے لگی۔ وہ مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بیمار ہو، ماما کو بالکل نہیں پتا تھا کہ آپ، اگر ذرا بھی علم ہوتا تو میں کبھی آپ کو نعمان کے خلاف استعمال نہ کرنے کی نہ سوچتی، نہ ہی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتی، نہ آپ کو ڈانٹتی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز۔ ماما بہت شرمندہ ہے ارشمان۔ ارشمان اسی کا بیٹا تھا، نیند کا پکا تو ہونا ہی تھا۔ وہ مسلسل روتی رہی، معافیا مانگتی رہی، مگر ارشمان ٹس سے مس نہ ہوا، حتیٰ کہ وہ خود روتے روتے اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے سو گئی۔ سورج کی کرنیں اس کی ننھی آنکھوں پر پڑی تھیں۔ اس نے اٹھنا چاہا تو اپنے پیٹ کے مقام پر وزن محسوس کیا۔ جب دیکھا تو وہ اپنے ماں باپ کے درمیان میں پھنسا ہوا لیٹا ہوا تھا۔ اس کے پیٹ پر پہلے اس کی ماں کا ہاتھ تھا، پھر ماں کے ہاتھ پر باپ کا۔ نعمان کا برابر میں سونا تو کوئی نئی بات نہ تھا، وہ تو خوش صرف اپنی ماں کو دیکھ کر ہوا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے والدین کے بیچ میں سویا تھا، کیوں کر خوش نہ ہوتا؟ پیاری سی مسکان چہرے پر سجائے فدا فدا نظروں سے اپنی ماں کو سوتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ڈیڈ ڈیڈ دیکھیں، موم ارشمان کے ساتھ سو رہی ہیں۔ آہستگی سے نعمان کا ہاتھ ہلا کر کان کے پاس منہ لے جا کر مسرت بھرے لہجے میں سرگوشی کی۔ نعمان کی آنکھ اس کے ہاتھ ہلاتے ہی کھل گئی تھی۔ اس شہزادے کی آواز میں جو خوشی کی کھنک تھی، بس وہی تو سننے کے لیے وہ نوجوان اتنی محنت کر رہا تھا۔ دیکھ رہا ہوں، اب تو خوش ہے نا ارشمان؟ وہ اپنے بیٹے کی پیشانی کا محبت سے مسکرا کر بوسہ لیتے ہوئے اطمینان بخش انداز میں پوچھنے لگا۔ صرف خوش؟ بہت خوش، شکریہ ڈیڈ، آپ بیسٹ ڈیڈ ہو دنیا کے۔ وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہل رہا تھا، وجہ کہیں انم اٹھ نہ جائے، کہیں اٹھ کر چلی نہ جائے۔ اس کے ننھے سے دل کو خوف لاحق تھا۔ نعمان کو جگمگاتی آنکھوں سے تکتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ دنیا کی ہزاروں نعمتیں ایک طرف اور اس کی ماں ایک طرف، جسے وہ کسی قیمت پر اب دوبارہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ گڈ مارننگ، اٹھ بھی جاؤ نیستی، قسم سے تم جیسی نیستی عورت نہیں دیکھی میں نے، جب دیکھو سوئی پڑی رہتی ہو۔ کافی دیر تک وہ باپ بیٹے انم کو مسکرا کر دیکھتے رہے، مگر اب نعمان کو دیر ہو رہی تھی آفس جانے کے لیے۔ اس نازک گڑیا کی ناک کو پکڑ کر ہلاتے ہوئے اپنے ہی انداز میں اٹھایا۔
ڈیڈ نہ کریں، ارشمان کی موم کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ارشمان فوراً ہی انم کی ناک اس کی پکڑ سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ جب دیکھو نیند خراب کرتے رہتے ہو۔ وہ خاصا چڑھتے ہوئے اٹھی تھی۔ اگلے ہی لمحے جب حواس بحال ہوئے تو نعمان کی آنکھیں سوال کرتی معلوم ہوئی کہ یہاں ارشمان کے کمرے میں کیا کر رہی ہو، جنہیں پڑھ کر بھی مکمل اگنور کرتے وہ منہ بس اڑ کر اسے غراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ چلو اٹھ جاؤ ارشمان، بستر چھوڑو، میں تیار ہونے جا رہا ہوں، ناشتے کی ٹیبل پر ملتا ہوں۔ وہ ارشمان کو پیار سے کہتا ہوا تم بھی سوتو مشین، ناشتے کی ٹیبل پر ملو مجھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے نیند کے جھونکے لے رہی تھی۔ اس ابرو نوجوان نے دانستہ طور پر تنگ کرنے کی نیت سے اس کے بالوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر مسلتے ہوئے مسکرا کر کہا، جس پر وہ جذبز ہو کر اسے کھا جانے والی نگاہ سے گھورنے لگی، جس پر اس نے سارے بالوں کو اجڑا چمن بنا دیا تھا۔ موم، اپس مطلب انم، ارشمان اس کے بکھرے بال جو اس کے باپ کا کارنامہ تھے اپنے ننھے ہاتھ سے سنوارنے کی کوشش کرتے ہوئے مسکرا کر مخاطب کرنے لگا، مگر اگلے ہی پل تیزی سے دانتوں تلے زبان دبا گیا۔ غلطی سے موم جو کہہ بیٹھا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے کسی بھی عمل سے اسے غصہ دلائے۔ موم ہی ٹھیک ہے، انا کی دیوار کو ہلکا سا مسمار کرتے سنجیدگی سے کہا۔ ارشمان بہت خوش ہوا تھا۔ واقعی؟ کیا اب ارشمان آپ کو موم کہہ سکتا ہے؟ وہ خاصا مسرت بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ اب لکھ کر دوں کیا؟ مصنوعی جھنجھلاہٹ کے ساتھ مگر آہستہ سے بولی۔ اس کی جھنجھلاہٹ بے معنی سی تھی، روبرو بیٹھے اس بچے کے لیے جو اس کی ڈانٹ میں بھی محبت تلاش کرتا تھا، اور اس کی محبت کو محبت کیسے نہ مانے۔ اگر انم نے آج اسے اجازت دی تھی ماں پکارنے کی تو پھر یہ یقیناً محبت تھی جسے وہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ خوش ہو کر اپنی ننھی باہیں پھیلا کر اس کے وجود سے لپٹ گیا، جس سے ایک انجانی مگر میٹھی سی مہک آتی تھی اسے، وہی مہک جو ایک بچے کو اپنی ماں کے وجود سے آتی ہے۔ موم، ارشمان کی موم۔ وہ اتنا خوش تھا کہ رو دیا، وہ ننھا شہزادہ رو دیا۔ اس لمحے کا نہ جانے کب سے انتظار کیا تھا اس بچے نے۔ ماں کی قدر بنا ماں والے بخوبی جانتے ہیں، اور وہ جانتا تھا 6 سال بغیر اس نے اپنی ماں کے گزارے تھے۔ وہ جس قدر محبت و گرم جوشی سے گلے لگا، انم کا سانس رک گیا۔ وہ شرمندگی سے مرنے کو تھی۔ اسے یقین نہ آیا کہ واقعی وہ اپنی نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اپنے ہی بیٹے کا استعمال کر رہی تھی، وہ بھی اس بچے کا جو اس پر جان مارتا ہے، جو اس کے لیے اپنے باپ تک سے لڑ جاتا ہے، جس کا ہر عمل چیخ چیخ کر از خود بتاتا ہے کہ اپنی ماں کے آنچل کے لیے کتنا ترسا ہے وہ۔ سوری، فقط اتنا ہی لفظ ساتھ دے سکے۔ وہ بھی رونے لگی، اپنے بیٹے کو اپنی ممتا بھری باہوں میں بھینچنے لگی۔ ارشمان دب رہا ہے۔ انم کو احساس ہی نہ ہوا کہ اپنی محبت میں کس قدر خود میں بھیگ چکی تھی اس کے ننھے وجود کو۔ وہ ہلکا سا احتجاج کرنے لگا، جس پر آہستگی سے اپنا حصار کھولا، مگر مکمل آزاد نہ کیا۔ ابھی دل کہاں بھرا تھا، اسے سینے سے لگائے رکھنا چاہتی تھی بس، اسے اپنے آنچل میں چھپائے رکھنا چاہتی تھی بس۔ موم، اب آپ چھوڑ کر تو نہیں جائے گی نا ارشمان کو؟ وہ تھوڑا سا ہٹ کر اس کی گرے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پر امید لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ نہیں، کبھی نہیں، اگر جاؤں گی بھی تو آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، اس کے قطعی لہجے میں کہتے ہی ارشمان کا چہرہ کھل اٹھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ انم اس کے ننھے چہرے کے بدلتے تاثرات بغور دیکھ رہی تھی۔ ارشمان نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ، وہ رنجیدہ سا ہو کر اس کے گلے سے ہٹتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ بے ساختہ ہی پوچھ اٹھی۔ کیونکہ ارشمان چلا گیا تو ڈیڈ اکیلے ہو جائے گی، اور آپ کو تو ارشمان کے بغیر رہنا آتا ہے، مگر ڈیڈ کو نہیں آتا، وہ نہیں رہ سکتے، وہ کہتے ہیں وہ ارشمان کے بغیر مر جائیں گے۔ اپنے ننھے چہرے پر بلا کا بھولا پن سجائے وہ اپنے نہ جانے کی وجہ بیان کرنے لگا، جسے سن انم چند لمحوں کے لیے لاجواب ہوئی۔ بات تو ٹھیک کہہ رہا تھا وہ ننھا شہزادہ، انم کو آتا ہے اس کے بغیر جینا، نعمان کو نہیں۔ وہ جی ہی نہیں سکتا اپنے بیٹے کے بغیر، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی نہیں۔ کوئی بات نہیں، جینا سیکھ لیں گے۔ وہ نعمان تھا جو ارشمان کو ماں باپ دونوں کی محبت دینے کا خواب دیکھ رہا تھا، ایک ہیپی فیملی کا خواب، جبکہ انم کی ہیپی فیملی میں نعمان حصہ بن جائے، ہرگز نہیں۔ وہ نہایت لاپرواہی سے بولی، جیسے کوئی عام بات کہہ رہی ہو۔ اگر اس لمحے نعمان اس کی بات سن لیتا تو یقیناً اسے اپنے بیٹے کی زندگی سے دور کر دیتا۔ ابھی انم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ اپنے بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر ہرگز نہیں جائے گی۔